نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روزانہ قرآن کریم کی ایک سورت پڑھ لیا کریں۔ لوح محفوظ پر لکھی آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور کوئی حاجت، کوئی پریشانی باقی نہ رہے گی۔ ناظرین کرام، دعا عاجزی، انکساری اور بیچارگی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل روح اللہ کے سامنے اس کی قدرت و اطاعت اور اپنی کمائیگی اور ذلت کا اظہار کرنا ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، اور ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا صرف اللہ سے کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین، دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ نے اپنے بندوں کو باقاعدہ حکم دیا ہے۔ اللہ نے اس کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے اور اس سے آراز کرنے والوں کو وعید بھی سنائی ہے۔ اللہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمہارے رب نے کہا، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو، جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تمہارے رب نے کہا، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس بات سے حیا آ جاتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ ناظرین کرام، دعا عبودیت کی علامت ہے اور اس کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توجہ طلب کرتا ہے اور اس سے مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ اپنی حاجت کی درخواست اور اپنی بے بسی کا اظہار اپنے پروردگار سے کرتا ہے، غیر اللہ کی طاقت اور قوت سے برت کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بھی دعا ملے گی اور اختتام میں بھی۔ سورۃ الفاتحہ میں بندہ اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ اسی طرح معوذتین میں بھی وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ فضیلت دعا کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دعا سراسر عبادت ہے۔ دعا اللہ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی کا مفہوم ہے، اور جو ان کے بعد آئیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو مرنے کے بعد بھی میت سے منقطع نہیں ہوتی، ان میں سے ایک دعا بھی ہے۔ ناظرین، دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے نہ کوئی حالت متعین ہے۔ انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ، سفر، حضر، صحت، مرض، غرض کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش اور مصیبت کے ازالے کے لیے بھی دعا کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے میں محروم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ ان پر خشوع اور خضوع کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، بندہ دعا سے اس عمل کا ثواب بھی حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے انجام ہی نہ دیا ہو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صدق دل کے ساتھ اللہ سے شہادت کی تمنا کی، اللہ اسے شہیدوں کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جس میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنے بیٹے کے حق میں دعا۔ ناظرین، دعا کے آداب میں ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے: ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ قطع رحمی ہو، اور تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی۔ ناظرین محترم، دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے چند شرائط یہ ہیں کہ دعا کرنے والا خدا کی قائم کردہ حدود سے تجاوز اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتے۔ دعا کرتے وقت داعی کو اس بات پر کامل یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور صدق دل، حضور قلب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرے۔ دعا دل غافل اور لاپرواہ ہو اور زبان پر دعا کے کلمات ہوں تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غافل اور بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرام کھانے پینے سے بچتا ہو اور دعا کے بارے میں عجلت اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھلا دیا کہ دعا کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر ہوں۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ ناظرین کرام، ثواب کی نیت سے ایک بار درود شریف میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہم اسے تحفتاً ہدیتاً پیش کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے، اور دعا کرتے وقت آواز پست ہو، کیونکہ خود اللہ نے دعا کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اللہ کو گریہ و زاری کے ساتھ اور چپکے پکارو۔ ناظرین محترم، احادیث اور علماء کرام کی پند و نصح سے ثابت ہے کہ چند ایسے اعمال اور عملیات بھی ہیں کہ اگر انہیں کر لیا جائے تو دعا کی مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خود نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث میں یہ درس ملتا ہے کہ ایسے کون سے اوقات ہیں کہ جن میں دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ سے بھلائی مانگتا ہے تو اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور وہ وقت مختصر ہے۔ اور علماء کے مطابق یہ وقت جمعے کے دن عصر کے بعد یا خطبے کے دوران ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی: اذان کے وقت اور صفوں کے درمیان، یعنی نماز کے لیے صف بندی کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پس تم اس میں زیادہ دعا کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: روزہ دار کی افطار کے وقت، عادل حکمران کی دعا، اور مظلوم کی دعا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی یا شاذ و نادر ہی رد ہوتی ہیں: اذان کے وقت کی دعا
اور بارش کے وقت کی دعا۔ ناظرین، شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اور یہ رات دعا کی قبولیت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں بھی قرآن کی ایک ایسی صورت اور ایک ایسی تسبیح کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، لوح محفوظ پر لکھی ہوئی انسان کی قسمت کو اور مقدروں کو اللہ پاک بدل دیتا ہے۔ اس انسان کی تمام تنگ دستیاں اور پریشانیاں اللہ دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے گھر میں رزق، مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے اور وہ خوشحال سے خوشحال تر ہوتا جاتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے اس کی تمام مصیبتیں اور رکاوٹیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ نماز عصر کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت احادیث میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ دن ڈھلتے وقت کی نماز ہے، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو روایت میں ہے کہ قبر میں میت کو دن ڈھلتے یعنی سورج ڈھلنے کا وقت دکھایا جاتا ہے، جیسا کہ عصر کے وقت پر سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو جو کوئی پکے نمازی مسلمان ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ سورج ڈھلنے کا وقت ہے، مجھے نماز عصر پڑھنے دو، تو فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں کہ واللہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تم پکے نمازی ہو، پکے مسلمان ہو، لیکن اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کام بس دنیا میں ہی ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین محترم، انسان اپنی زندگی میں جو اعمال سب سے زیادہ کرتا ہے تو مرتے وقت وہ اعمال خود بخود اس کے دماغ میں ایک فلم کی طرح چلنے لگتے ہیں اور اس کی زبان پر وہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ ہسپتال میں جاب کرنے والے اکثر ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو مرتے وقت گانے گنگنانے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی پوری توجہ گانے بجانے میں لگا دیتے ہیں۔ تو جس انسان کی زندگی میں نمازوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ مرتے دم بھی نماز کی ہی فکر کرتا ہے اور اسی کا ذکر کرتا ہے۔ ناظرین، عصر کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی جاتی ہے، اور فرمایا گیا کہ جس انسان نے اپنی عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس نے اتنا نقصان کیا کہ گویا اس کا تمام مال و متاع، اس کے اہل و عیال اور اس کی تمام دولت اس سے چھین لی گئی ہو۔ لہٰذا ناظرین کرام، اپنی روزانہ کی عصر کی نماز کی بہت زیادہ فکر کیا کریں اور کسی طور بھی عصر کی نماز کو قضا نہ ہونے دیا کریں۔ آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو اسی جگہ یعنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے تشہد کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن ناظرین کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس درود پاک پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے دل ہی دل میں اپنی مقصد، اپنی حاجت اور اپنی خواہش کی نیت کر لینی ہے، یعنی آپ کی جو بھی دلی مراد ہے اور جس کام کے لیے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کی نیت ایک بار دل میں ضرور کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو زیادہ مال و دولت کی ضرورت ہے تو اس چیز کی نیت کر لیں، اگر کوئی اور دنیاوی حاجت اور پریشانی ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ ناظرین کرام، آئیے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم دنیا داروں اور اللہ کے پیاروں کی دعاؤں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ کے نیک بندے جب بھی دعا کرتے ہیں وہ کوئی دنیاوی حاجت طلب کرنے کے بجائے اپنے لیے جنت الفردوس میں گھر طلب کرتے ہیں۔
وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، آج کی رات مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، یا میرا ٹھکانہ قیامت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، یا پھر مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو جائے، یا پھر اللہ میرے والدین کو ان خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، یا پھر اے اللہ میری اولاد کو ہر طرح کی برائی سے، فتنوں سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے، یا پھر اپنی نسلوں کے لیے اللہ رب العزت سے ہدایت اور جنت کا وعدہ مانگ لیتے ہیں۔ ناظرین، ہم دنیا دار لوگوں کا پورا دھیان صرف اور صرف دنیاوی حاجات کے حصول کی طرف ہی رہتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں شخص مجھے بے حد پسند آ گیا ہے وہ مل جائے، فلاں کاروبار کا میں مالک بن جاؤں، فلاں گاڑی میرے پاس آ جائے، یا پھر میرا فلاں 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 کام ہو جائے۔ تو جان لیجئے کہ دنیاوی لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات اور دعائیں پیش کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں، اور یہ بھی عین دین اسلام کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خود اس بات کی تلقین فرما رہا ہے کہ جو بھی مانگو صرف اپنے پروردگار سے مانگو۔ تو ناظرین، چاہے آپ کی دنیاوی حاجت ہے، روحانی حاجت ہے، یا پھر اخروی حاجت ہے، آج کی یہ تسبیح اور آج کا یہ وظیفہ ان سب کو کروانے کے لیے بہترین عمل اور وظیفہ ہے۔ کرنا یہ ہے کہ ہر روز جب آپ نماز عصر پڑھ چکے ہوں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ انتہائی مختصر لیکن انتہائی منافع بخش عمل ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر آپ آج کا بتایا ہوا یہ عمل اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں گے تو آپ کو کسی قسم کے دوسرے عمل کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کی ہر طرح کی دنیاوی اور اخروی حاجات اسی ایک عمل سے انشاءاللہ پوری ہوتی جائیں گی۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا اور آخرت کو بہترین بنانے کے لیے ایک بہت خوبصورت دعا سکھلائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور ناظرین، یقین کیجئے کہ تمام دنیاوی اور اخروی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کو اپنی نماز میں التحیات اور درود کے بعد لازمی پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے جب آپ درود پاک پڑھ لیں اور اپنی حاجات کی نیت کر لیں تو ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیں جو ابھی بتائی گئی ہے، اور یاد رکھیں کہ اس دعا کو آپ نے روزانہ نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی اس کی ایک تسبیح مکمل کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک مختصر سی سورت جو کہ سورۃ الکوثر ہے اسے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ سورۃ الکوثر کی بھی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت احادیث میں وارد ہوئی ہے، لہٰذا 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ لینے کے بعد آپ نے پھر سے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیں اور اللہ سے اپنی تمام حاجات مانگ لیں، جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ ناظرین کرام، بہت آسان مجرب عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے اللہ سے آپ جو بھی مانگیں گے، خواہ کتنی ہی بڑی حاجت ہو، خواہ کیسا ہی مشکل کام ہو، خواہ کتنا ہی ناممکن کام ہو، اس عمل کا نام ہی تقدیر کو بدل دینے والا عمل ہے۔ یعنی اگر کسی کی تقدیر میں کوئی کام یا کوئی چیز نہیں بھی لکھی ہوئی تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز اس وظیفے کو کرنے سے لوح محفوظ پر لکھے فیصلے تبدیل ہو جائیں گے اور وہ چیز آپ کی دسترس میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔